بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پوری دنیا جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے اور یہ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی۔ اس وقت جو دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں اور اس سے پہلے 15 سال ہو رہے تھے اور اس سے پہلے 10 سال ہو رہے تھے۔ 10 سال ایران اور عراق کی جنگ رہی۔ وہ کس بنیاد پر تھی؟ اس لڑائی کی وجوہات کیا تھی؟ اس میں جو ہزاروں لاکھوں لوگ لقمہ اجل بنے 10 سال کی لڑائی میں، اس کی بنیاد کیا تھی؟ ایک طرف اہل تشیع ایران ولایت فقیہ اور اس کی حکومت تھی اور دوسری طرف صدام حسین تھے۔ پھر اس کے بعد بشار الاسد کی حکومت ملک کے شام میں، جو نصیری علوی تھا۔ جب اس کے خلاف عرب اسپرنگ میں احتجاج شروع ہوا تو ایران بشار الاسد کی مدد کے لیے میدان میں آیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے جرنیل، جن میں قاسم سلیمانی بہت مشہور ہوا، حتیٰ کہ یہ سائنسدان جو ابھی قتل ہوئے، یہ سائنسدان شام میں نقشے بچھائے ہوئے اور بہت سارے جرنل وہ وہاں نظر آتے۔ سائنسدان تو لیبارٹریز میں کام کر رہا ہوتا ہے، اس کا میدان جنگ میں کیا کام ہوتا ہے؟ ان کے ہاں کوئی بھی شخص صرف سائنسدان نہیں ہوتا، کوئی بھی شخص صرف فوجی نہیں ہوتا۔ ایران ایک ملک ہے جس کی آبادی تقریباً 9 کروڑ ہے، 90 ملین۔ 79 میں جب یہاں شاہ کی حکومت کو ہٹا کر فرانس کے طیارے میں بٹھا کر ایک انقلاب امپورٹ کیا گیا، درآمد کیا گیا، اس کے بعد سے ایران کی حکومت ولایت فقیہ کہا جانے لگا کہ امام غائب کی نیابت میں ہم پوری دنیا میں حکومت کر رہے ہیں، یا ہم ایران میں حکومت کر رہے ہیں اور امام کے ظاہر ہونے اور اس کی آمد سے پہلے ہمیں پوری دنیا کو ہموار کرنا ہے تاکہ امام زمانہ آئیں۔ دوسری طرف صہیونیت کی قوت ہے، وہ بھی اپنے کسی آنے والے کے انتظار میں پوری دنیا کو صاف کر کے یہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ کسی کا دعویٰ قبلہ اول پر ہے اور کسی کا دعویٰ حرمین الشریفین پر ہے۔ 2 طاقتیں، 2 قوتیں، دونوں کے سر ہزاروں نہیں لاکھوں قتل۔ ایران نے شام میں 15 لاکھ مسلمان قتل کیے اور جو ہجرت پر مجبور ہوئے ان کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ لبنان کا قتل عام اب سے نہیں، 79 کے بعد سے اس میں شدت لائی گئی۔ ایران نے جو فرقہ وارانہ لٹریچر شائع کر کر کے اپنے ملک سے مختلف زبانوں میں دوسرے ملکوں میں بھیجا، پاکستان میں خانہ فرہنگہائے ایران کی تعداد 17 سے 19 تک رہی ہے مختلف اوقات میں۔ اور یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اردو میں، فارسی میں، عربی میں لٹریچر دیتے تھے۔ وہ لٹریچر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مادرزاد گالیاں، ان پر تبرہ، سب و شتم۔ ان کتابوں میں تحریف قرآن کا عقیدہ، ان کتابوں میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت، 20 عقائد ہیں۔ یہ لٹریچر چھاپ چھاپ کے جہاں دیا گیا وہاں فرقہ وارانہ فسادات بھڑکے۔ چنانچہ پوری تاریخ ہے، ہر آدمی جانتا ہے، سی ٹی ڈی کی پریس کانفرنس، ہمارے پولیس آفیسرز کی پولیس کانفرنس، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک برادر اسلامی پڑوسی ملک سے تربیت یافتہ لوگ آئے، انہوں نے یہ کیا، جو اس کو ہینڈل کرتا تھا وہ پڑوسی اسلامی ملک فرار ہو گیا، اتنے لوگ گرفتار ہوئے اور ان کا جو انچارج تھا یا بڑا تھا وہ ایک پڑوسی اسلامی ملک چلا گیا۔ یہ لوگ زیارات کے نام پر گئے، انہوں نے ٹریننگ لی، آئے۔ آپ کو یاد ہے وہ نام؟ مولانا یوسف لدھیانوی، مفتی نظام الدین شامزئی، مفتی جمیل، مولانا اسار القاسمی، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، مولانا حق نواز جھنگوی، علامہ علی شیر حیدری، ڈاکٹر حبیب اللہ مختار، ان کے ساتھ دیگر شہداء، مولانا سیال جھنگوی۔ پشاور میں قتل عام، مساجد پر فائرنگ، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر فائرنگ۔ آپ دنیا کے بڑے سے بڑے مسلمان ہو،
آپ اسے کہیں یہ رمضان ہے، یہ آخری عشرہ ہے، یہ لوگ بیٹھے ہوئے اعتکاف میں جا کے فائرنگ کر دو، 10 کروڑ میں بھی کوئی نہیں کرے گا۔ اجرتی قاتل 50,000 میں بندہ مار دیتے ہیں، 10 کروڑ میں بھی کوئی کہے گا اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگ۔ یہ سارا کا سارا قتل عام فرقہ واریت کی بنیاد پر ہوا۔ وہ فرقہ کیا ہے؟ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی پر وحی نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں صحابہ معیار حق ہیں، اطاعت کا قبلہ ہیں، پورا دین صحابہ نے دیا، الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں۔ اسماء الرجال میں جب بات ہوتی ہے تو صحابہ کا جب نام آتا ہے اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں صحابی ہیں، صحابی کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون اولئک هم المؤمنون حقا۔ ایران سے وہ لٹریچر آیا جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت کو مجروح کر دیا، اور ایران نے ہر اس ملک کو کمزور کیا، وہاں قتل و غارت مچائی جو صہیونیت کے راستے میں کھڑا ہو سکتا تھا۔ چنانچہ شام میں قتل عام کیا گیا، عراق میں قتل عام کر کے اپنی حکومت قائم کی گئی، امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا، امریکہ وہاں جنگ ہار رہا تھا۔ فلوجہ یاد ہے آپ کو؟ جب امریکہ وہاں لڑ رہا تھا تو مسجد کے باہر امریکی فوجی گن لے کے کھڑا ہوتا تھا اس مسجد کی حفاظت کے لیے، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ ہم امن دینے آئے ہیں، یہ امن ہے، یہ دیکھو اذانیں ہو رہی ہیں، یہ دیکھو نمازیں ہو رہی ہیں۔ اور جب ایرانی رجیم وہاں آیا تو یہ فتویٰ دے دیا گیا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، کیونکہ نمازیوں کو مارتے تھے، کیونکہ مساجد کے مینار گراتے تھے، کیونکہ صحابہ اور تابعین کے مزار، عمر بن عبدالعزیز کے مزار کے ساتھ کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ مشہور زمانہ شخصیت، نام عمر، دھماکہ کیا گیا وہاں، اس کی تصاویر، اس کی ویڈیوز موجود ہیں، گویا جلا دی گئی خبر۔ یہ بشار الاسد کے باپ حافظ الاسد کی قبر خام خواہ نہیں جلی، 15 لاکھ انسان جلائے، اور ان کے ساتھ کون کھڑا تھا؟ ایران کا پیسہ کھڑا تھا، ایران کے جرنیل کھڑے تھے۔ دنیا میں کوئی نہیں پوچھ رہا تھا کہ تو اپنے ملک سے نکل کر دوسرے ملکوں میں کیا کر رہا ہے۔ آج بات آئی ہے ایٹمی پروگرام کی۔ ایک ہے ایران ایک ملک ہے، اور ایک ہے شیعہ ازم، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، آپ اسے ملا کر نہ دیکھیں۔ ایران ایک ملک ہے، وہاں آج بھی 30-35% اہل سنت رہتے ہیں، اور یہ تو سب کو معلوم ہے کہ تہران میں کوئی مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے وہاں، لیکن 40 سے 60 ہزار یہودی بھی رہتے ہیں، ان میں سے بعض دوہری شہریت کے حامل ہیں کہ وہ جو ان کا اصل ملک ہے وہاں آتے جاتے ہیں، اور ایران میں بھی ہوتے ہیں۔ بعض کی کمپنیاں، بڑی بڑی کمپنیاں اسرائیل کی ایران سے آپریٹ کرتی ہیں، ایران کے ساتھ بڑے بڑے معاہدے جن کا حجم ملینز میں نہیں ہے، بلینز میں ہے۔ ہر وہ ملک جو صہیونیت کے راستے میں آ سکتا تھا اسے کمزور کیا گیا۔ شام برباد، لبنان برباد، عراق برباد، یمن برباد۔ اب بدماشی کرتے کرتے ایران یہاں تک پہنچا کہ اس نے اپنی ایٹمی صلاحیت اور ایٹمی قوت، اور وہ ایٹم بم بنانے جا رہا تھا۔ یہاں ایک بہت سادہ سا سوال ہے، ایران ایٹم بم بنا لیتا یا مان لیں کہ بنا لیا، وہ ایٹم بم استعمال کہاں ہوتا؟ ایران کے پاس طاقت آئی، کون سا ملک برباد ہوا؟ کون برباد ہوئے؟ تو ایران کے پاس ایٹم بم آ جاتا تو کون برباد ہوتا؟ حوثیوں کو جو میزائل ایران نے دیے ہیں، حوثی وہ میزائل کہاں مارتے ہیں؟ وہ سارے کے سارے حرمین پر، جدہ پر، سعودی عرب پر پچھلے 6 سال سے مسلسل وہ حملے کر رہے ہیں۔ جن کے پاس ٹریلینز ڈالر ہے نا، جو کسی کو 3300 ارب ڈالر دے سکتے ہیں۔ پاکستان کا کل قرضہ آج بھی 250 ارب ڈالر سے زیادہ نہیں ہے، اندرونی بیرونی دونوں ملا کر 250 ارب ڈالر، 3300 ارب ڈالر اس ڈیل کے نتیجے میں، جو دنیا کہتی ہے جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم حرمین پر قبضہ کر لیں گے، جب آپ یہ کہیں گے کہ مکہ مدینہ پر کسی ایک کا حق نہیں ہے، اس کو اوپن کرو، اس کو کھول دو، اور مقصد اس بات سے یہ ہو کہ ہم وہاں پہنچے اور قبضہ کریں، جب آپ حج کے موقع پر ہزاروں افراد کے مظاہرے کریں گے، ان مظاہروں کو قابو کرنے کے لیے امن کی اپیلوں کے باوجود
450 آدمی مارنا پڑے تب وہاں پر خنجر تقسیم ہو, وہاں خمینی کی تصویروں والی گھڑیاں تقسیم ہو, حج کے موقع پر اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے. 84 لوگ سعودی عرب کی فورسز کے اس میں شہید ہوئے. جب آپ ان مقاصد کو لے کر بڑھیں تو بچے نہیں ہیں وہ. ایک ہی کتاب ہے, اس کا نام ہے دا آرٹ آف ڈیل, ڈیل کرنے کا فن. امریکہ کا صدر ایک کامیاب کاروباری آدمی ہے. تو کاروباری آدمی کاروبار سمجھتا ہے, پیسہ سمجھتا ہے. وہ بیوقوف نہیں ہیں جنہوں نے یہ پیسے دیے ہیں. جب آپ بولیں گے ہم تمہارے ملکوں پہ قبضہ کر لیں گے, ہم تمہاری حکومتوں پہ قبضہ کر لیں گے. بحرین میں آپ نے کتنے فساد, کتنے مظاہرے, قتل و غارت تک آپ پہنچے, آپ کو کامیابی نہیں ہوئی. ایران نے کیا سب کچھ. ایران پورے مڈل ایسٹ کے لیے خطرہ بنا ہوا تھا. اور مڈل ایسٹ کا نقشہ کون بدلنا چاہتا ہے؟ وہ کون ہے جو کہتا ہے کہ یہ جی ہمارا کوریڈور جا رہا ہے, ہم یہ نقشہ بدل دیں گے؟ ان کے لیے کام کر رہا تھا ایران, اپنے آقاؤں کے لیے. یہ جو 30 سے 60 ہزار یہودی رہتا ہے, ایرانی جنگ کے بعد, یہ جنگ اسرائیل سے ہو رہی نا, ایران نے ان بستیوں پہ کو حملہ کیا, وہاں سے کوئی جاسوس پکڑا گیا؟ کہیں آیا کہ وہ جو وہاں ایران میں آبادی رہتی ہے ان میں سے کوئی جاسوس نکلا؟ کوئی بھی نہیں نکلا. کون تھے؟ راہ کے لوگ پکڑے گئے جو انڈیا سے آئے تھے. تو آپ کے پاس 400-450 جاسوس آپ نے 3 دن میں دھر لیا. آپ کے ملک میں اتنے جاسوس رہ رہے ہیں, ان کی پناہ گاہیں ہیں, وہ پیٹیوں کی پیٹیاں بھر کے ڈرون لے آئے, اور اب وہ 2 دن میں پکڑے گئے, وہ اڈے بھی پکڑے گئے, وہ نکل آیا. آپ تو دوسرے ملکوں میں جا کے جنگیں لڑتے ہیں, تو دوسرے ملکوں سے آپ کو خطرہ ہے. آپ کو تو بہت ہوشیار اور چالاک اور زیرک ہونا چاہیے, اور ہیں آپ. لیکن آپ کے ملک کے اندر وہ اس لیے پہنچ گئے کہ یہ ساری جگہیں آپ نے دی ہوئی تھی, انڈیا کو دی ہوئی تھی. کلبھوشن کا پورا نیٹ ورک آپ سے یہاں چلا, راہ کا پورا نیٹ ورک آپ کے یہاں سے چلا. یہ لیاری کے جو ڈکیت کراچی کے, دوہرے شناختی کارڈ ایرانی تھے ان کے پاس. آپ نے پورا راہ کو وہاں نیٹ ورک, اڈے, سب کچھ دیے ہوئے تھے, اور اپنے آقاؤں کو بھی دیے ہوئے تھے. وہ کس کے خلاف دیے ہوئے تھے؟ افغانستان کی طالبان حکومت کے خلاف اور پاکستان کے خلاف. آپ تو اپنے آپ سے تو کوئی خطرہ تھا نہیں, لیکن بدماشی کرتے کرتے, بھتہ لیتے لیتے, لوگوں کو ڈراتے, قتل کرتے کرتے, دنیا کی ہر سینڈیکیٹ کا بدماش, اس کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ اس سینڈیکیٹ, اس آرگنائزیشن کا باس بن جائے. آپ نے کہا کہ کسی کے لیے کیوں کام کریں, ہم کیوں نہ باس بن جائیں. ایک کے بعد ایک کو آپ ڈرا رہے تھے, دھمکا رہے تھے. جن کے پاس پیسے تھے وہ سمجھدار تھے, انہوں نے جنگ خرید لی. صاحب یہاں سے واپس گئے, حملہ شروع. انہوں نے کہا جناب باقی باتیں ٹھیک ہیں, یہ ایٹمی قوت نہیں چاہیے. یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ یہ جنگ ایران کے ایٹمی پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہے. دوسری طرف یہ کتنی حقیقی ہے, اس پر اب دنیا بھر سے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. آپ سب سے پہلے رافائل گروسی صاحب کو لے لیں, سینئر سفارتکار ہیں, ان کا تعلق ارجنٹینا سے ہے, اور یہ پچھلی دہائیوں سے کام کر رہے ہیں اس موضوع پر. اور انہوں نے 2004 میں خود دورہ کیا تھا. ان کا کہنا یہ, اور ان کی یہ تفصیلی رپورٹ ہے جسے زیاد چترالی نے بھی شائع کیا, اور وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, اور یہ جوہری عدم پھیلاؤ اور ہتھیاروں کے کنٹرول پر کام کر رہے ہیں. یہ خالص ایٹمی سائنسدان یا انجینئر نہیں ہے, لیکن اپنی پوری زندگی انہوں نے وہ ایٹمی امور, ہتھیاروں کے کنٹرول اور بین الاقوامی معاہدوں کے کام میں گزاری ہے. اور ان کے ماتحت دنیا کے بہترین انسپیکٹرز کام کرتے ہیں, اور ان کی رپورٹس اور جائزوں کی بنیاد پر یہ بیانات دیتے ہیں. العربیہ ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کرتا, بلکہ نومبر 2024 میں نے ذاتی طور پر ایران کا دورہ کیا اور اس کے یورینیم انرچ کرنے کے پلانٹ کا خود جائزہ لیا. وہ 1 میل سے آدھا میل زمین میں گہرائی میں ہے, اور کسی قسم کا کوئی حملہ وہ ایران کی ایٹمی صلاحیت کو ختم نہیں کر سکتا. یہ کہہ رہے ہیں رافائل گروسی صاحب. یہ کہتے ہیں اسی دوران میں نے اصفہان کا بھی ایک منصوبہ بند یورینیم انرچمنٹ سائٹ کا دورہ کیا, اور یہ بات ریکارڈ کا حصہ ہے کہ وہاں دورہ کرنے کے بعد انہوں نے بیانات دیے. مطلب ایران کی تنصیبات کے بارے میں ان کی یہ بات قابل توجہ ہے اور مبنی بر حقیقت ہے. یہی وجہ ہے کہ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف حلقوں کی طرف سے اس پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ حملہ حقیقی ہے. یعنی ایک طرف ایران کے اہل تشیع ہیں اور دوسری طرف صہیونیت ہے.
آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے پورا سچ آئے گا یا پوری حقیقت آئے گی یا آپ پوری حقیقت تک پہنچ پائیں گے؟ جب کسی یورینیم والی سائٹ پر، کسی ایٹمی صلاحیت والی سائٹ پر حملہ ہوتا ہے تو تابکاری کا اخراج ہوتا ہے. تابکاری کے اخراج کے نہ کوئی شواہد ملے، نہ کوئی الرٹ جاری کیا گیا ہے، نہ وہاں سے انخلا کرایا گیا، نہ ہاسپٹلز میں کوئی ایمرجنسی کہیں پر نافذ ہوئی ہے. جب ایک بڑی جنگ ہوتی ہے تو جو ملک کمزور پوزیشن میں ہوتا ہے، جس پر مسلسل حملے ہو رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں ان لوگوں کے ہاں گراوٹ ہوئی ہے، ان کے ہاں پیسہ گرا ہے اور ان کے ہاں معاملات ہوئے. ایران کے ہاں نہ تو سونے کی قیمت بڑھی ہے، نہ آئل کی قیمت بڑھی ہے، نہ کرنسی مزید گراوٹ کا شکار ہوئی ہے، نہ ان کے ہاں اسٹاک ایکسچینج میں کوئی پرابلم ہوئی ہے. بڑا شاندار سب کچھ جا رہا ہے. ایک تابکاری مادوں کا عدم اخراج، اس کے الرٹ جاری نہ ہونا، اور دوسرا مارکیٹ کا مستحکم رہنا، ایکسچینج کا مستحکم رہنا. تیسرا زلزلہ نما جھٹکے آتے ہیں. جب کسی ایسی جگہ پر حملہ ہوتا ہے جہاں ایٹمی مواد ہو تو زلزلہ نما جھٹکے آتے ہیں. اب تک وہ جھٹکے رپورٹ نہیں ہوئے. دھماکے کی آواز ایسی آتی ہے کہ وہ میلوں دور تک جاتی ہے. ایک تو دھماکہ ہوتا، تابکاری نکلتی، اس سے گیس نکلتا، کہیں ریکارڈ نہیں کی گئی. اس کے بعد جو زلزلہ نما جھٹکے ہیں وہ نہیں آئے. تیسرا اس کی آواز میلوں تک جاتی ہے، وہ آواز بھی کہیں پر اب تک ریکارڈ نہیں ہوئی. یہ ایک غیر معمولی بات ہے، آواز رپورٹ نہیں ہوئی. جب بھی ایسے حملے ہوتے ہیں تو اس کی سیٹلائٹ تصاویر آتی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں. اب دیکھیں، جھوٹی سیٹلائٹ تصاویر آپ جاری نہیں کر سکتے. دنیا کے کئی ممالک، کئی لیبس، وہ اسی وقت اسے جھٹلا دیں گے. وہ کہیں گے نہیں ہماری زندگی گزری ہے، یہ کام یوں ہے. اور اس کے علاوہ چائنا کی بھی سیٹلائٹ موجود ہے نا اب تو آپ کوئی جھوٹی تصویر نہیں دے سکتے. سیٹلائٹ تصویروں کا فقدان ہے، ورنہ سیٹلائٹ تصویریں بتائی جاتی ہیں کہ یہاں جوہری تنصیبات تھیں، یہ حملہ ہوا ہے. اور تصویروں کی قسم کیا ہوتی ہے؟ بیفور، آفٹر. یہ پہلے کی تصاویر ہیں، یہ بعد کی تصاویر ہیں. دونوں قسم کی تصاویر اس وقت منظر عام پر نہیں. ایمرجنسی اقدامات یا لاک ڈاؤن ہوتا ہے ایسے موقع پر جب آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ یہاں ہماری ایٹمی تنصیبات ہیں اور اس پر حملہ ہوگا تو اس سے لوگ مریں گے، اس سے تابکاری نکلے گی، اس سے گیس کا اخراج ہوگا، اس سے زلزلہ نما جھٹکے آئیں گے، اس سے بہت زور کی آوازیں آئیں گی، اس سے عمارتوں کے دور تک شیشے ٹوٹ جائیں گے. اس کا انتظام پہلے سے کرنا ہوتا ہے اور حکومتیں کرتی ہیں. اس طرح کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا. اس کا مطلب یہ کہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور وہ کتنی شدت کا ہے. اور یہ دنیا کی واحد جنگ ہے، اس میں باقاعدہ اعلان ہوتے ہیں کہ کل ہم حملہ کریں گے، ہم پرسوں حملہ کریں گے، اور اب ہم یہ حملہ کرنے والے ہیں. اب ہم نے یہ حملہ کر دیا، بس اب اس کے بعد ہم کوئی حملہ نہیں کریں گے، اب امن کا وقت آ گیا ہے. بڑی خوبصورت جنگ ہو رہی ہے. کون سے حملوں کی اطلاعات ہوتی ہیں جہاں سے آپ کو روز رپورٹ آتی ہے 120 گئے، 200 گئے، 600 گئے، 800 گئے. اور ابھی تو یہ ایران جنگ کے دوران 2 دن ایسے گزرے، مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ میں بتایا کہ 2 دن میں 1520 شہادتیں. پوری دنیا وہاں متحد تھی. ادھر سے فریڈم فلوٹیلا، ادھر سے میڈلین کشتی، ادھر سے قافلہ الصمود، ادھر سے 1000 کشتیوں کا قافلہ بنا کر محاصرہ توڑنے کی باتیں، اور ادھر سے ایران جنگ، اور سارے کی ساری دنیا ادھر متوجہ. اور وہ چورن دوبارہ بیچنا شروع، جو چورن یمن میں، جو لبنان میں، جو شام میں، جو عراق میں پوری طرح پٹ گیا تھا. سکے پٹ گئے، لوگوں کے سامنے حقیقت کھل گئی. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ دنیا میں فرقہ واریت پھیلاتے ہیں. ان کے کام ہے 2. ایک گالی دینا، یہ صحابہ کی جماعت کو، امہات المومنین کو گالیاں دیتے ہیں، اور جو ان کے خلاف بولتا ہے یہ اس کو گولی مار دیتے ہیں. پاکستان کی ہر دہشت گردی اور علماء کے قتل کے پیچھے یہی ہیں. شام کی ساری خانہ جنگی کے پیچھے یہ ہیں. لبنان کے سارے فساد کے پیچھے ایران ہے. عراق کے سارے فساد کے پیچھے، اور اس کے بعد پھر توفتاً امریکہ نے وہ حکومت دے دی ایران کو، ایرانی تھا. بحرین میں فسادات، پورے مڈل ایسٹ کو مسلسل عدم استحکام سے دوچار کرنا. اور اسی طرح حوثیوں کے وہ حملے جو حرمین پر ہوتے ہیں، اور یہ اس کے دعوے دار بھی ہیں. اب اس صورتحال میں آگے بڑھتے ہیں اور ان چیزوں کو مزید آگے چل کے دیکھتے ہیں. جانی نقصان کی کوئی اطلاع ہے؟ دنیا میں ایک اور جگہ جنگ نہیں ہو رہی، بس حملے ہو رہے ہیں. وہاں سے روز لاشیں، زخمی، جلے ہوئے، سڑے ہوئے اعضاء، ٹوٹی ہوئی عمارتیں، شہر کھنڈر بنے ہوئے ہیں. یہاں پر ایران میں کتنی ہلاکتوں کی اطلاع ہے؟ ان کی کوئی تصاویر ہیں، کوئی ویڈیوز ہیں؟ مطلب چھوٹے سے چھوٹا حملہ ہوتا ہے نا تو کٹے پھٹے اعضاء، لوگ زخمی، چیختے. 2 سال سے دیکھ رہے ہیں نا.
ایران والے حملے میں ایسی کوئی چیز کہیں آپ نے دیکھی؟ 9 کروڑ آبادی کا ملک ہے، وہاں تو بمشکل 2 ملین ہے، یہاں 9 کروڑ آبادی ہے۔ کوئی ویڈیوز ہیں آپ کے پاس، تصاویر ہیں آپ کے پاس جس کی دنیا تصدیق کرتی ہو؟ عالمی میڈیا ایسے بڑے واقعات پر بڑی زبردست رپورٹنگ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ سی این این کو دیکھیں، بی بی سی کو دیکھیں، الجزیرہ کو دیکھیں، یہ لوگ اپنی فوری اور آزاد تحقیقات کرتے ہیں، مگر اس تمام واقعے پر ان کے الفاظ ہوتے ہیں ایلیجڈ، فلاں دعویٰ کر رہا ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے، اس نے کہا یہ۔ کوئی بھی یہ رپورٹ نہیں کر رہا کہ یہ ہوا ہے، کہا کہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے، ایران نے یہ کہا ہے، امریکہ نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے۔ اس طرح کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ اچھا، ایران کا رد عمل آپ دیکھیے وہ کس طرح کا ہے۔ ایران نے حملے کی تصدیق تو کی ہے، لیکن ہلکے پھلکے انداز، اتنے اہم عملے پر صرف تحفظات کا اظہار نہیں کیا جاتا یا سفارتی مذمت صرف نہیں کی جاتی، بلکہ پھر کوہرام مچا دیا جاتا ہے۔ جس طرح کے میزائل ان کے پاس موجود ہیں، یہ تابڑ توڑ 2 دن مارے نا، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت وہاں پر گھٹنے ٹیک دے گی۔ یہ کس طرح کے حملے ہیں جو 24 گھنٹے بعد ایک حملہ ہوگا، اب ہم ایک سرپرائز دیں گے، وہ جی 24 مارے ہیں، وہ جی 12 مارے ہیں۔ یہ جو ایک بات ہے کہ جی ممالک روک رہے ہیں، شام نے تو کہا ہماری فضائی حدود کھلی ہے، عراق میں تو ان کی اپنی حکومت ہے، یہ عراق کے اڈے استعمال کر کے ڈائریکٹ حملہ کیوں نہیں کرتا؟ اسے کرنا نہیں ہے۔ یہاں پر بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کی غیر معمولی خاموشی، کسی بھی واقعے کی سب سے پہلی گواہی سوشل میڈیا پر ملتی ہے، مگر اس واقعے کے بعد نہ کوئی جی پی ایس فوٹیج، نہ ٹویٹر پر وائرل تصاویر، اور نہ انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پر کوئی مواد سامنے آیا۔ ایٹمی تنصیبات تباہ کر دی گئی، وہاں پر بھی خاموشی ہے۔ امریکی فضائی مشن یہ کہتا ہے کہ ہمارے صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ہمارے طیارے اڑ گئے ہیں۔ آج اس نے کہا کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ہم نے وہ مشن مکمل کیا ہے جو مشن دنیا کی کوئی فوج سر انجام نہیں دے سکتی تھی۔ ہمارے فلاں فلاں جہاز گئے اور اس کی تصاویر فضا سے دکھائی ہیں کہ وہ اس کی ری فیولنگ ہو رہی ہے، لیکن سعودی عرب نے اور متحدہ عرب امارات نے کوئی پرواز نوٹ نہیں کی۔ دنیا میں یہ پوری کی پوری لائنیں ہیں، خطوط ہیں۔ امریکہ میں ایک لڑکا تھا تو وہ چھوڑ دیتا تھا کہ فلاں کا جہاز فلاں وقت اڑا، فلاں جگہ گیا۔ اس نے کئی لوگوں کو لیک آؤٹ کیا، حتیٰ کہ کئی لوگ اس کو پیسے دینے پر تیار ہو گیا کہ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ تم۔ یہ سارے روٹس، یہ ساری معلومات ملتی ہیں۔ جن طیاروں کی بات ہو رہی ہے ان کی پروازیں نہ کسی نے نوٹ کی ہیں نہ وہ آئی ہیں۔ پھر ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ وہ ریڈار میں نہیں آتے۔ ریڈار میں وہ اتنی دیر نہیں آتے جتنی دیر میں حملہ کر کے نکلتے۔ امریکہ سے اڑ کے یہاں تک آ رہے ہیں، دنیا یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ وہ راستے میں بھی کہیں نظر نہیں آتے۔ کوئی پرواز نوٹ ہی نہیں کی گئی، وہ جہاز سرے سے اڑے ہی نہیں ہے، جس کے لیے امریکی صدر کھڑا ہو کے واشنگٹن میں پوڈیم پر آ کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے حملہ کر دیا، تنصیبات تباہ کر دی، ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں، فلاں جنرل بہت شاندار ہے، فلاں نے بڑی بہترین کارکردگی کی، میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں وہ وہاں کے وزیر اعظم کا نام لے کے کہا اس کو بھی مبارکباد پیش۔ وہ پروازیں نوٹ نہیں ہوئی ہیں۔ عراق، قطر، کویت یا یو اے ای جیسے ممالک نے کسی قسم کی پرواز یا حملہ ریکارڈ نہیں کیا۔ ان ملکوں میں امریکی بیسز ہیں، مگر وہاں بھی کوئی سرگرمی یا میڈیا بیان سامنے نہیں آیا۔ امریکی حکومت کا خاموشی اختیار کرنا، ٹرمپ کی بڑکوں کے باوجود پینٹاگون ہاؤس کی جانب سے کوئی ویڈیو ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ ماضی میں جنرل قاسم سلیمانی اور اسامہ بن لادن کے قتل جیسے واقعات پر فوری ثبوت دیے گئے تھے، یہاں پر کوئی ایسا ثبوت نہیں دیا گیا۔ اچھا، ایران کا جواب غیر متناسب ہے۔ آپ نے برسا برس لگائے اور اس کے بعد آپ نے ایک صلاحیت لی، اب آپ کے ملک پر حملہ ہو رہا ہے، عوامی مظاہرے پھوٹ پڑتے ہیں، ایک دنیا نکل کے سامنے آ جاتی ہے، شور شرابہ مچ جاتا، اور وہاں پر قتل و غارت اور دھوئیں اور بادل، تصاویر دکھائی جا رہی ہے جی وہ دور پہاڑوں میں دھواں اٹھ رہا ہے، وہاں پر دھواں ریکارڈ کیا گیا، وہاں پر دھواں ریکارڈ کیا گیا۔ وہ جس طرح پہلے 400 گاجرے اور کھیرے انہوں نے چلائے تھے، اب وہ والے دوستانہ گاجرے اور کھیرے یہاں پر آ رہے ہیں۔ کئی روز سے جنگ چلی، اگر ایٹمی تنصیبات تباہ ہوئی ہوتی تو جوابی کارروائی زیادہ شدید، ہمہ گیر اور بین الاقوامی سطح پر متاثر ہوتی۔ ایران اپنی دھمکیوں کے مطابق پڑوس میں واقع امریکی اڈوں کو فوراً نشانہ بنا دیتا، جن تک ایران کی فوری پہنچ ہے، آسان ہے، ہو سکتا ہے، کسی کو نشانہ نہیں بنا۔ اچھا، اتحادیوں کا رد عمل آپ دیکھیں۔ ایران کے قریب سمجھے والے گروہ کون سے ہیں؟ حزب اللہ ہیں، حوثی ہیں، ہاد الشعبی ہیں۔ کسی نے کوئی ہنگامی رد عمل اس موقع پر نہیں دیا، یہ بھی ایک حیران کن بات ہے۔ ایرانی معیشت پر کوئی غیر معمولی اثر نہیں پڑا، استحکام ہے۔ عوامی سطح پر بے فکری کا ماحول ہے، حالانکہ جب ٹرمپ نے کہا کہ شہر خالی کرو تو انہوں نے لمبی لمبی لائنیں دکھائیں کہ تہران چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں۔ 90 لاکھ آبادی کا شہر ہے، اور وہ جو گاڑیاں اس میں نظر آ رہی تھی وہ چند ہزار سے زیادہ نہیں ہیں، اور 90 لاکھ تو مطلب ایک گنتی ہے، ورنہ حقیقتاً وہ کروڑ 1.5 کروڑ تک آبادی تک پہنچا ہوا شہر ہے تہران۔
بقول جاوید چودھری کے کہ جس طرح کا ہمارے پاس ایک سینٹورس ہے، صرف تہران میں ایسی 4000 عمارتیں ہیں۔ اس نے اپنے سفرنامے میں یہ بات، اپنے ویڈیو سفرنامے میں بتائی ہے ایران کے بارے میں۔ بے فکری کا ماحول ہے وہاں۔ اسرائیل کے لیے فیس سیونگ کی ضرورت، تو ایران کی میزائل کارروائی نے اسرائیل کو اندرونی اور بیرونی سطح پر شدید ترین دھچکا پہنچایا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ اسرائیل دنیا کو یہ کہے کہ جناب علی ہم نے ان کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دیا، تو یہ اس کو فیس سیونگ دی گئی ہے جہاں کہ دونوں طرف سے برابر ہو۔ وہاں کی جو عمارتیں ہیں وہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے سارے کے سارے نیچے شیلٹرز میں چلے گئے، اس وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور جو جانی نقصان کی گنتی آ رہی ہے اس کی ایک کی بھی اب تک کوئی ویڈیو نہیں آئی۔ ان کو اے آئی جنریٹڈ فیک ویڈیوز بنا کے دکھانی پڑ رہی ہیں، حقیقی ویڈیو کوئی نہیں۔ ہاں عمارتیں تباہ شدہ بہت نظر آتی ہیں، اس سے زیادہ نقصان تو ہالی ووڈ کی فلموں میں کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ کاریں تو ہالی ووڈ کی فلموں میں تباہ کر دیتے ہیں، اور وہ واقعتاً تباہ کر دیتے ہیں، حقیقتاً تباہ کر دیتے ہیں۔ یہاں پر وہ موجود نہیں ہے۔ آگے چلیے، فوجی ناکامی اور عوامی غصے سے بچا جا سکے یہ اسرائیل کی ضرورت تھی، تو میڈیا میں اسے فیس سیونگ کے لیے بڑھا چڑھا کر یہ اس حکمت عملی کا بھی حصہ ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ نفسیاتی جنگ کا بھی پہلو ہو سکتا ہے، کہ یہ سب کچھ کر کے ایران کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں اس ڈیل پر آ جاؤ۔ جب بدماشی کرتے کرتے نیچے کا بدماش سینڈیکیٹ کا جو سربراہ بننا چاہتا ہے، وہ جب اپنے ہی آقا کو آنکھیں دکھانے لگتا ہے تو آقا پھر جو ہے وہ اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہ اسے سزا دیتے ہیں۔ اس موقع پر ایران کی سزا کا عمل جاری ہے۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ اس وقت عرب ممالک یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ فرقہ واریت والا رجیم چینج ہو جو ہمارے ملکوں میں فساد کراتا ہے، اور انہوں نے اس کی بہت بڑی قیمت پے کی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس رجیم کو چینج کر دیا جائے۔ تو رجیم چینج تک بات آئی ہے کہ رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو لایا جائے، اسے لا کر یہاں رکھ دیا جائے، رجیم چینج ہو جائے۔ تو ایک ہے ملک ایران جو ہمارے پڑوس میں واقع ہے، تو ملک کے ساتھ کھڑا ہو، وہ ملک کی مدد کرے اور وہ ہمارا پڑوسی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک ہے وہ شیعہ ملا ازم، وہ فرقہ واریت، وہ قتل و غارت کی پالیسی جو دوسرے ملکوں میں بھیجی گئی، جس نے شام کو، عراق کو، لبنان کو اور دنیا کے ملکوں کو برباد کیا، اس کی حمایت آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر یہ سارے ظلم یہ کرتے رہیں تو چونکہ اس پر حملہ ہو گیا تو آج یہ حق پہ کھڑا ہو گیا اور یہ اسلام کا ہیرو ہو گیا۔ یہ لوگ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، کل پتہ چلے گا جب دجال آئے گا یہ اتنی جلدی دجال کو مان لیں گے۔ 15 لاکھ مسلمانوں کو صرف شام میں، اور کل ملا کے 1,40,00,000 کے قریب مسلمانوں کا قاتل اور کروڑوں کو ہجرت پر مجبور کر دینے والا ایک دن میں اسلام کا ہیرو بنا کر پیش کر دیا گیا، اور جناب وہ ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ، اور وہاں سے بھی بیانات آ رہے ہیں کہ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے۔ یہ اتحاد کہاں گیا تھا جب تم شام میں جلا رہے تھے؟ یہ اتحاد کہاں گیا تھا جب تم نے لبنان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی؟ یہ اتحاد کہاں گیا تھا جب تم نے قتل و غارت کی اور مساجد کو گرایا اور روزوں کو گرایا اور دھماکے کی اور قبروں تک کو تم نے نہ چھوڑا، اور عائشہ نام چن چن کر بچیوں کی نعوذ باللہ عصمت دری کی گئی؟ لائیو کال موجود ہے عرب میڈیا کے اندر، جب وہ عورت عراق کے حالات بتا رہی ہے اور شیخ یوں کر کے بیٹھا ہوا رو رہا ہے، وہ سوشل میڈیا پر بے بہا چلی ہے۔ وہاں پر اتحاد کی ضرورت نہیں تھی؟ جب تم مسلمانوں کو قتل کر رہے ہوتے ہو، ہر اس ملک کو کمزور کر رہے ہو، تو جو باطل اور اغیار کی راہ میں کھڑا ہو سکتا تھا پورا صفایا کر کے پاکستان تک یہ میدان جو صاف ہوا ہے، وہ شام کا ہو، وہ عراق کا ہو، وہ لبنان کا ہو، یہ میدان صاف کس نے کیا ہے؟ یہ کس نے صاف کر کے دیا؟ یہ لاشوں، یہ کشتوں کے پشتے کس نے لگائے آج جو پاکستان کے سر تک پہنچے ہوئے؟ اور جو یہ ایٹمی تنصیبات تباہ کرنے کے چل رہے ہیں، وہ 20 سوالات ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ شخص IAEA کا سربراہ ہے، بین الاقوامی جوہری توانائی، اس کے نیچے سینکڑوں اسپیکٹرز کام کرتے ہیں، ساری زندگی اس کام میں گزری ہے، وہ الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ جتنے دعوے، آپ اس جنگ کو کہاں، مطلب آپ اس کی حقیقت کو پہنچ سکتے ہیں جہاں ایک طرف خود جھوٹ ہے اور دوسری طرف جھوٹوں کے بیٹے اور بچے ہیں۔ کائنات میں جو لوگ، جن کا مذہب جو سب کچھ جھوٹ پر کھڑا ہوا ہے، دھوکے پر کھڑا ہوا، کائنات میں ایسے بھی مذاہب ہیں جہاں جھوٹ بولنا عبادت ہے، ایسے بھی مذاہب ہیں جہاں زنا کرنا عبادت ہے۔ ایسے موقع پر میں اور آپ سچ تک پہنچ جائیں، یہ ایک بہت مشکل عمل ہے، لیکن جو حقائق سامنے آ رہے ہیں، جو تجزیے سامنے آ رہے ہیں، جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، جو شواہد سامنے آ رہے ہیں، وہ یہ سب بتا رہے ہیں کہ اس پر شکوک و شبہات کے بادل پوری طرح چھائے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں کوئی جلدی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ہمارا اصل اور اہم موضوع بھی نہیں ہے۔ ہمارا اصل موضوع یہ ہے کہ ان عقائد کے حامل لوگ، جن کا پچھلا 45 سال کا ریکارڈ مسلمان ملکوں کو تباہ کرنا، مسلمانوں کو جلانا، قتل کرنا، کمزور کرنا، وہ ایک دن میں امت مسلمہ کا آپ ان کو حصہ بھی بنا دیں، ان کو ہیرو بھی بنا دیں، اور آپ یہ کہیں کہ یہ آپ کے بھائیوں کا، بحیثیت ایران ایک ملک ہے،
ملک کا آپ ساتھ دیں، ملک کے ساتھ آپ کھڑے ہو۔ ایک ابن سبا کی ذریت کے عقائد اور ان کا طریقہ کار ہے، وہ بالکل ایک الگ مسئلہ ہے۔ ایک ملک کی مدد کرنے کا مطلب ابن سبا کی ذریت کے عقائد کو قبول کرنا نہیں ہے، اور نہ اس کے لیے امت مسلمہ تیار ہے۔ ان کے زخموں کو بھلا کر کے ایک ملک ہے، وہاں 9 کروڑ لوگ رہتے ہیں، ان کی جان بچے، ان پر حملہ ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی، ساری دنیا ساتھ دے رہی ہے، انسانیت کا تقاضا دینا چاہیے۔ شام کے صدر احمد الشرع نے کہا کہ ہمارا پور پور زخمی ہے، ہمارا بدن لہو لہو ہے، ایران کے دیے ہوئے زخم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ایران کے لیے اپنی فضائی حدود کھول رہے ہیں۔ تو ایران کو تو اس وقت کوئی مسئلہ نہیں نا، اس کے لیے فضائی حدود کھلی ہو جائے، جا کے حملہ کرے، ٹکا کے مارے، کون روکنے والا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے کہ 12 گھنٹے بعد ایک حملہ، 14 گھنٹے بعد ایک حملہ، 16 گھنٹے بعد ایک حملہ، اب 8 دن کا وقت ہے، اب یہ ہو جائے گا۔ اور ایران تو پچھلے 2 سال سے جوہری مذاکرات کر رہا تھا امریکہ کے ساتھ، ان کی مرضی کے رزلٹ اس نے نہیں دیے، تو انہوں نے یہ طریقہ اپنایا، وہ اس کو جھکا کے پھر مذاکرات کی میز پہ لے۔ اور یہ ساری کی ساری جنگ کسی مظلوم کے لیے، اسلام کے لیے، امت کے لیے نہیں ہو رہی۔ اس جنگ کا اس سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ایران نے اس کا دعویٰ کیا اور نہ یہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اگر یہ مظلوموں کے لیے لڑ رہے ہوتے تو 2 سال پہلے سے لڑ رہے ہوتے، یہ والے حملے تب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت تو گاجرے اور کھیرے چلائے، وہ راستے میں ٹھس ہو گیا، تاروں میں پھنس گئے۔ اگر یہ امت کے لیے لڑتے تو 2 سال سے لڑ رہے ہوتے، مظلوموں کے لیے لڑتے 2 سال سے لڑ رہے ہوتے۔ اس وقت بھی کہیں پر کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہم اب بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، پھر انہوں نے کہا جی ہم مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر انہوں نے کہا ابھی بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ سارا کا سارا مسئلہ وہ جوہری تنصیبات اور جو یہ ایٹم بم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا مسئلہ ہے۔ اور یہ ایٹم بم اگر ایران بنا لے گا تو کیا کرے گا؟ کہاں مارے گا یہ؟ اس سے پہلے اس نے اپنی طاقت کہاں جھونکی، پیسہ کہاں جھونکا، جرنل کہاں جھونکے، پوری دنیا سے فاطمیون، زینبیون، الحشد الشعبی، حزب اللہ، یہ سارے کے سارے گروہ بنا کر کس کا قتل عام کیا، کن کا نقصان کیا، کن کے ملکوں کو تاراج کیا؟ جن کا کیا، اس ایٹم بم کے بعد بھی انہی پر چودھری بن کے انہی کو دھمکی دینی تھی۔ اس لیے وہ پروسپیکٹس سامنے آیا، وہ ایک بات سامنے آئی ہے، ایک نقطہ نظر سامنے آیا کہ دینے والوں نے پیسے اس لیے دیے، انہوں نے کہا بھائی اسکرین سینک میں اور کچھ نہیں، اس کا ایٹمی صلاحیت والا یہ پروگرام یہ ختم کر دو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق دے۔ مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا کہ جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے، تم ہمیں کہہ رہے ہو ہم زندوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ جس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے وہ کھڑا ہو جائے، کرتا رہے، جس کو سیاسی فائدہ نظر آتا ہو۔ ہم ایک موقف اور علماء نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، یہ علماء کا فرض ہے۔ یہ فیصلہ حکومت کرے گی اور حکومت فیصلہ کر رہی ہے، اور جو فیصلے حکومت کر رہی ہے، فوج کر رہی ہے، ادارے کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ ملک کو چلاتے ہیں، وہ ملک کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جنگ ہمارے۔ اچھا یہ جنگ افغانستان میں نہیں آئی تھی، اس وقت کسی کو یاد نہیں آیا کہ ہمارے سر پہ پہنچ گئے، اس وقت کسی نے نہیں سوچا کہ 20 سال جب امریکہ 48 ملکوں کے ساتھ وہاں موجود تھا کہ اب اس کے بعد اگلا ہدف پاکستان ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے دوسروں کی زمین پر شکست دے دینا اور دشمن کو روک لینا یہ پاکستانی فوج کا کمال ہے، اور پاکستانی فوج کو یہ آتا ہے۔ اور انڈیا کے ساتھ جنگ میں پاکستانی فوج نے اپنی صلاحیت ثابت کر دی، اس نے بتا دیا کہ ہم لڑ سکتے ہیں، ہم دفاع کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ پاک کی مدد اور قوم کا تعاون شامل حال رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ نہ کرے کوئی جنگ آئے، ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، لیکن اگر کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو امید ہے، یقین واثق ہے انشاءاللہ کہ اللہ کی مدد ہوگی اور ہماری افواج اس کو دندان شکن جواب دیں گی۔ اور یہ بات اسمبلی میں ہمارے غالباً وزیر دفاع یہ بات کہہ چکے ہیں کہ کوئی میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ کرے، ہم اس کی آنکھ نکال دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ ایٹمی اثاثے اور یہ سب کچھ ہمارے پاس قوم کی امانت ہے اور اس سے قوم کا تحفظ کیا جائے گا، اور انڈیا کی جنگ میں انہوں نے الحمدللہ کر کے دکھا دیا۔ اس لیے یہ والے ڈراوے دینا کہ جی اب اگلا ہو جائے گا، یہ والا چورن بیچنا کہ جی امت ہے، اس امت کا چورن تم شام میں اور لبنان میں اور عراق میں اور یمن میں کیوں نہیں بیچتے؟ تمہارے تو ارادے حرمین پر قبضے کے۔ ایران کی حکومت، اس کا یہ شیعی ملازم، اس کی فرقہ واریت اور یہ پوری تیل کی دولت جو ایرانی عوام پر لگنے چاہیے تھی ان کو غربت میں مبتلا کر کے وہ سارا کا سارا اٹھا کر دوسرے ملکوں میں فساد پر لگا۔ اس کے ساتھ نہ ہم تھے، نہ ہیں، نہ ہو سکتے ہیں۔ اور ایک ہے ایران میں بسنے والے 9 کروڑ عوام، جن میں سے 35% تو اہل سنت ہیں، جن کو مسجدوں کی اجازت تہران میں نہیں ہے، ان کے اپنے علاقوں میں اگرچہ موجود ہے، ان پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ان کے علماء اٹھا لیتے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ نئی مسجدیں نہیں بنانے دیتے، گرا دیتے ہیں، اور ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے لیے نوکریوں کے دروازے بند ہیں اور پوری سرکاری نوکری ان کے لیے۔ یہ سارے کے سارے ایران کے فیکٹس ہیں۔ ہم اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ عوام دنیا کے کسی ملک کے ہوں، کسی مذہب کے ہوں، ان پر ظلم، جنگ مسلط نہیں ہونی چاہیے۔ ہر آدمی کو آزادی سے جینے کا اور اپنے عقیدے پر عمل کرنے کا حق ہے۔ ہاں اسے دوسروں کے ملکوں میں فساد کرنے کا، قتل و غارت کرنے کا، اور کسی کو گالی دے کر یہ کہنا کہ یہ ہمارا مذہب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ سب و شتم کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارا مذہب ہے۔ ماننا مذہب ہوتا ہے، نہ ماننا مذہب ہوتا ہے، گالی دینا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ گالی اور گولی کا یہ ملا شٹیزم
جس نے پوری دنیا میں اٹھا کے یہ قتل و غارت مسلط کی ہے، یہ رجیم اگر چینج ہو جائے تو بلا شک و شبہ اس سے پاکستان میں بھی امن آئے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں جتنے دن سے یہ معاملات شروع ہوئے بلوچستان میں امن ہو گیا، تو یہ بات ثابت کرتی ہے نا کہ سب کا سب وہیں سے آپریٹ ہو رہا تھا۔ اور ابھی وقت باقی ہے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں کھلیں گی۔ ایران کا ساتھ دینا چاہیے، ایک ملک ہے وہاں 9 کروڑ لوگ رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ابن سبا کی ذریت کو قبول کرنا یا ان کے عقائد کو قبول کرنا یا یہ کہنا کہ یہ اسلامی برادری کا حصہ ہے۔ ایران ملا رجیم نے جو کچھ دنیا کو دیا ہے وہ اسلام کو صرف نقصان دیا ہے، وہ اسلامی برادری کا حصہ نہیں، وہ اسلامی برادری کا قاتل ہیں۔ ان کی تاریخ پوری کی پوری غداری اور قتل و غارت سے بھری پڑی ہے۔ العیاذ باللہ منہم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔